وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو عليه شديد فله أجران. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے آسمانوں اور زمینوں کے اندر بسنے والی رہنے والی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت سے نوازا، ایمان سے نوازا، اسلام سے نوازا، قرآن سے نوازا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ معزز سامعین، یہ عظیم نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، لازمی بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں شکرانہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے ہم ان نعمتوں کے بدلے میں شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے بے حد اور بے شمار درود و سلام ہوں کائنات کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ معزز سامعین، پچھلے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا جن کی بدولت انسان کا ایمان طاقتور ہوتا ہے، انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ان چیزوں کا بیان اس لیے آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے، فرمایا هل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ کیا تم بھی وہ
دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر یہ صحابہ کرام سے فرمایا، لیکن یہ ہم سب کے لیے ہے، اس میں نصیحت اور عبرت ہم سب کے لیے ہے۔ صحابہ سے فرمایا حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ کیا آپ بھی وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بہت ساری چیزیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں وہ دکھاتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے نہیں دکھاتا ہے، اتنا ہی دکھاتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے۔ فرمایا کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ پھر فرمایا انی لا ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی بارش ہوتے اسی طرح سے دیکھ رہا ہوں جس طرح سے پانی کی بارش ہوتی ہے، جس طرح سے آسمان سے پانی کے قطرے موسلا دھار انداز کے ساتھ اترتے ہیں، اسی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت سے پہلے تمہارے گھروں میں اسی انداز کے ساتھ فتنوں کا نزول ہوگا، فتنے برپا ہوں گے۔ اور یہاں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھروں میں، لہذا ہمیں اپنے گھر پر نظر ہونی چاہیے، کہیں میں خود، کہیں میرا بچہ یا میرا اہل و عیال فتنے میں تو مبتلا نہیں ہے، کہیں وہ کسی خرابی کے شکار تو نہیں ہوئے ہیں، کہیں ہم سب لوگ فتنوں میں مبتلا تو نہیں ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باخبر کر دیا ہے، ہمیں بیدار کر دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارے گھروں میں فتنوں کی بارش ویسے ہی ہوگی جیسے بارش ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث جو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر لائی ہے اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لائی ہے، اس میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بین یدی الساعۃ فتنا، کہ قیامت سے پہلے فتنے برپا ہوں گے، فتنوں کا ظہور ہوگا، بہت سارے فتنے برپا ہوں گے۔ فرمایا کقطع اللیل المظلم، وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ رات کے اندھیرے حصوں کی طرح، ایسے فتنے برپا ہوں گے، رات کی تاریکی کی طرح وہ فتنے ہوں گے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ایک انسان ان فتنوں کی وجہ سے یہ پہچان نہیں پائے گا کہ میں جاؤں گا کہاں، میں کہاں جاؤں، تاریک ہوں گے وہ فتنے، راستہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، صحیح راستہ کون سا ہے غلط کون سا ہے یہ پہچان ختم ہو جائے گی۔ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ فتنے برپا ہوں گے، بہت زیادہ فساد برپا ہوگا، بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایسے دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور ہم سبھی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہم سبھی مانتے ہیں، کس کو اس بات کا انکار ہے؟ ہم سبھی تو کہتے ہیں کہ آج یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے پہ فتنہ اٹھ رہا ہے، ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوا 10 فتنے جنم لیتے ہیں۔ تو ایسے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنا ایمان کیسے بڑھانا ہے؟ جب ایمان مضبوط ہوگا، جب ایمان قوی ہوگا، جب ایمان انسان کے پاس ہوگا تبھی تو فتنوں میں وہ بچ پائے گا، تبھی اس کو راستہ ملے گا۔ تو میں نے اسی موضوع کے تحت ایک چیز بیان کی تھی کہ سب سے پہلی چیز جس سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، انسان فتنوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرماتا ہے، وہ ہے
اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کو بچا پاتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، یہاں سے میں آج شروعات کروں گا اس خطبے کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرنا، وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو آیات نازل کی ہیں ان پر غور و فکر کرنا۔ یہ غور و فکر ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے، یا کسی عالم کے پاس جا کر ان آیات کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر ہم قرآن کریم کی آیات پر غور کر سکتے ہیں۔ اور غور کرنے سے ہی ایمان بڑھے گا، غور کرنے سے ہی ایمان بڑھے گا۔ دنیا میں بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بہت ساری مثالیں۔ آج کے اس دور میں بھی غیر مسلم، چاہے یہود سے ان کا تعلق ہو، نصارہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو، مشرکین کے ساتھ ان کا تعلق ہو، یا کسی اور گروہ سے ان کا تعلق ہو، انہوں نے جب بھی قرآن کریم کو حق کی تلاش کی نیت کے ساتھ پڑھا تو ضرور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ آج بھی مسلمان بنتے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یورپ کے اندر، ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر، یا دنیا کے مختلف حصوں میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، اور قرآن کریم کا مطالعہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر اور شرح اور معانی کی وضاحت آج دنیا کی ہر زندہ زبان کے اندر موجود ہے۔ دنیا میں جو بھی زندہ زبانیں ہیں ان تمام زبانوں کے اندر قرآن کریم کا ٹرانسلیشن آن لائن بھی موجود ہے، بس پڑھنے کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تدبر قرآن ہی ہدایت کا راستہ ہے، ایمان میں اضافے کا سبب ہے، ایمان کی حفاظت کی سیڑھی ہے۔ تدبر قرآن، تفکر قرآن، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، اور اس کی دعوت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ دی ہے، مومنوں کو بتایا ہے، مسلمانوں کو بتایا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، نہ کہ صرف مومنوں اور مسلمانوں کو، تمام دنیا والے لوگوں کو بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کریم پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کریم پر وہ غور و فکر کریں، اس کی آیات کو پڑھیں، ایک ایک آیت پڑھیں، اس کا معنی پڑھیں، سمجھیں۔ تو تدبر قرآن، تفکر قرآن کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو، تمام انسانیت کو۔ ام علی قلوب اقفالها، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے۔ یا تو مسئلہ یہ ہے کہ دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں، اگر دل پر تالا لگا ہوا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کے لیے یہ دل تیار ہی نہیں ہے، یہ اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ اب یہ تالا کھلے گا کیسے؟ یہ تالا بھی تلاوت قرآن، تدبر قرآن سے ہی کھلے گا۔ جب قرآن کریم کی ایک بندہ تلاوت کرے گا، اس پر غور و فکر کرے گا، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو یہ تالا کھلے گا، یہ زنگ جو دلوں پر لگا ہوا ہے یہ زنگ دور ہو جائے گا، یہ میل جو گناہوں کا دلوں پر چڑھا ہوا ہے، نافرمانیوں کا گناہ، نافرمانیوں کا
جو میل ان دلوں پر چڑھا ہوا ہے یہ بھی صاف ہوگا جب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، قرآن کریم پر تدبر ہوگا، غور و فکر ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان لوگوں پر اس کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ان آیات کو جب لوگوں پر تلاوت کیا جاتا ہے، فرمایا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان کو بڑھانا ہے، قرآن کریم کی تلاوت انسان کو خود کرنی بھی چاہیے، اور کبھی کبھار انسان کو قرآن کریم کی تلاوت سننی بھی چاہیے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کو فرماتے کہ آپ مجھ پر قرآن پڑھیں، میں قرآن سنوں گا۔ تو سننا بھی چاہیے، قرآن کریم کو سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جن کے ایمان میں قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد اضافہ ہوا، وہ پھر اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر ان کا توکل ہوتا ہے، وہ سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھتے، کوئی بھی کام ان کو کرنا ہو وہ بلا جھجک جو بھی اچھا کام ہے، بھلا کام ہے، نیک کام ہے، صالح عمل ہے، دنیا سے تعلق رکھتا ہے یا آخرت سے تعلق رکھتا ہے، وہ عمل وہ کر گزرتے ہیں، وہ سفر کے مہینے کو منحوس یا نحوست والا یا اس طرح سے کوئی بدشگونی کے شکار نہیں ہوتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر، بیماریاں بذات خود ایک دوسرے کو نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے لگ سکتی ہے۔ بیماریاں جو ایک دوسرے کو لگنے والی ہوتی ہیں وہ خود نہیں لگتی، وہ اللہ کا حکم ہوگا لگیں گی، نہیں ہوگا تو نہیں لگے گی۔ اور فرمایا ولا طیرہ، اور بہت سارے لوگ پرندوں میں بدشگونی کا تصور رکھتے ہیں، بدشگونی مانتے ہیں، پرندوں کے بارے میں وہ بدعقیدگی کے شکار ہوتے ہیں، توہم پرستی کے شکار ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے اندر جہاں بیماریوں کا بذات خود لگنے کی کوئی حقیقت نہیں، چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں، اسی طرح سے پرندوں میں بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا سفر، اور جاہلیت کے اندر لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، اس کی بھی اسلام کے اندر، دین کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دن پیدا کیے ہیں، سارے دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، مہینے، سال، ان میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ منحوس ہے، اس میں نحوست ہے، اس میں کچھ اس طرح کی کوئی بات ہے، اس سب کی نفی کر دی ہے اسلام نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے اندر 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنے ہیں؟ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر ان کی صفت بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا لا یتطیرون ولا یکتوون ولا یرقون او یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، نہ تو وہ پرندوں میں کوئی بدشگونی مانتے ہوں گے، نحوست مانتے ہوں گے۔ مثال میں دینا چاہوں گا کہ بعض اوقات اگر کہیں پر کوئی پرندہ آ کر آواز نکالتا ہے، مثلا کوا کائیں کائیں کرتا ہے، پھر
ہمارے گھروں کے اندر جو مائیں بہنیں ہیں ان پڑھ جاہل، وہ سمجھتی ہیں شاید آج کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس لیے کہ کوے نے بولا ہے۔ اس کوے کو کہاں سے معلوم ہوا کہ آج مصیبت آنے والی ہے؟ وہ تو بیچارہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کا کام ہی ہے، کہیں کہیں کرنا اس کا کام ہے، وہ اس کی بولی ہے۔ تو بہرحال بدشگونی کی شکار ہو جاتی ہے، اور مرد حضرات بھی۔ تو ایسے لوگ جو پرندوں میں بدشگونی نہیں مانتے، نحوست نہیں مانتے، الو کو منحوس نہیں سمجھتے، اور وہ جلانے سے بھی علاج نہیں کرتے ہوں گے۔ بعض دفعہ کسی جانور کو ایسی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، اس کو پھر جلانا پڑتا ہے، جس کو ہماری زبان میں شام کہتے ہیں، شام کی بیماری۔ تو اس کو پھر آخری بار اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ اس کو جلایا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہ بھی نہیں کرتے ہوں گے، اور اسی طرح سے وہ جھاڑ پھونک بھی نہیں کرواتے ہوں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ محض اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوں گے، اسی پر اعتماد کرتے ہوں گے، جو کرنے والا ہے وہی ہے، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، مصیبت لانے والا، مصیبت ٹالنے والا۔ ان کا مکمل اعتماد اور مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ انہی کے بارے میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہی بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اس آیت کریمہ کے اندر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب ایمان اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ ہر معاملے کے اندر، ہر مسئلے کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، وہ سارا کچھ اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ بہرحال صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یقرأ القرآن، اس انسان کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، اور وہ قرآن کا حافظ بھی ہو، قرآن کریم کو اس نے یاد کیا ہے، قرآن کریم کو اس نے اپنے دل و دماغ میں بسا لیا ہے، قرآن کریم کو اس نے اپنے دل کے اندر سمو لیا ہے۔ فرمایا حافظ لہ، قرآن کریم کا حافظ ہے۔ حفاظ کرام کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مدارس کے اندر جو بچے قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، قرآن کریم کو اپنے سینے میں بند کر لیتے ہیں، سینے کے اندر جگہ دے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو معمولی لوگ سمجھتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، یہ بچہ قرآن کریم کا حافظ ہے، یہ انسان، یہ جوان، یہ بزرگ قرآن کریم کو یاد کرنے والا ہے، یہ ہماری بیٹی، یہ ہماری بہن قرآن کریم کو یاد کرنے والی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے، انہیں قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، قرآن کریم کی اہمیت، قرآن کریم کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کریم کی قرات سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پر تدبر بھی چاہیے، غور و فکر بھی چاہیے، سمجھ بھی چاہیے، تفقہ بھی چاہیے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، ایسے فرشتوں کے ساتھ جو عزت دار ہیں، کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت سے بخشا ہے، عزت سے نوازا ہے، ایسے فرشتوں کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے۔ فرمایا نیک اور عزت دار فرشتوں کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے، وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے پر مأمور کر رکھا ہے، وہ فرشتے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ان سے فرماتا ہے وہ ساری چیزیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کے ساتھ یہ قرآن کریم کو پڑھنے والے، حفظ کرنے والے ہوں گے۔ یہ تو ہے وہ انسان جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے،
फरमाया वमसलुल्लज़ी यक़रअु वहुवा अलैहि शदीद, और वो इंसान जो कुरान करीम को पढ़ता है लेकिन कुरान करीम को नहीं पढ़ सकता है, कुरान करीम का पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो गया है, कुरान करीम को पढ़ना सीखना उसके लिए मुश्किल हो गया है, उसके लिए फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलहु अजरान, उसको दुगना अजर होगा, उसको 2 अजर मिलेंगे। मुसलमानों के लिए इसमें दावत है। हम सब के पास उज़्र ये है कि हमने कुरान बचपन में नहीं पढ़ा तो अब भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अब पढ़ने नहीं आएगा, अब नहीं पढ़ सकते, हमारी ज़बान अब मोटी हो चुकी है। उनके लिए दावत है, दावत फिक्र है कि नहीं, पढ़ना मुश्किल है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना है, कोशिश करनी है, उस्ताद पकड़ना है, उसके पास जाना है। अगरचे मुश्किल है पढ़ना लेकिन कोशिश तो करनी है, दुगना अजर मिलने वाला है अगर कोशिश करता है कुरान करीम को पढ़ने के लिए और उसको सीखने के लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए 2 अजर हैं, वो चाहे किसी भी उम्र में हो, जवानी की उम्र में हो या जवानी से ऊपर की उम्र में चला गया हो, कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश करनी है। जब पढ़ेंगे वहीं से एक जज्बा मिलेगा, एक शौक मिलेगा, अल्लाह ताला दिलों का ताला खोल देगा, अल्लाह ताला दिलों का जंग दूर कर देगा, तो इंसान कुरान मजीद को समझने के रास्ते पर भी चल पड़ेगा, कुरान मजीद को समझने के लिए भी वो तैयार हो जाएगा। दूसरी हदीस है जो सही मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज हैं, अल-माहिर बिल कुरान। पहले में कहा, पहले हदीस में फरमाया यक़राउल कुरान व हुवा हाफिज़ुल लहू, इस रिवायत के अंदर है अल-माहिर बिल कुरान, कुरान करीम पर महारत रखने वाला, कुरान करीम के बारे में माहिर इंसान, तिलावत के एतबार से, किरात के एतबार से, हिफ्ज़ के एतबार से और समझने के एतबार से, हर एतबार से वो माहिर है कुरान करीम में, कुरान करीम की मालूमात उसके पास है, हर एतबार से वो माहिर है कुरान करीम के बारे में। फरमाया मअस सफरतिल किरामिल बररा, वही बात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हदीस में बयान की कि ऐसे फरिश्तों के साथ ये इंसान होगा जो लिखने वाले हैं, इज्जतदार हैं और नेक फरिश्ते हैं। फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ अपनी इताअत के लिए पैदा किए हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता। और फिर फरमाया वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ फ़ीही व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहू अजरान, इसमें भी वही बात बयान की कि वो इंसान जो कुरान को पढ़ता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, उसकी ज़बान में लुकनत है, यततअतउ फ़ीही, कुरान को पढ़ने में उसकी ज़बान रुक जाती है, लड़खड़ा जाती है, अल्फाज को अच्छी तरह से अदा नहीं कर पाता है, लेकिन कोशिश में लगा हुआ है, कोशिश में लगा हुआ है। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहू अजरान, उसके लिए 2 अजर है। एक तो कुरान जितना वो पढ़ेगा वो अजर मिलेगा, दूसरा उसकी मेहनत का अजर उसको मिलेगा, जो वो मेहनत कुरान करीम को सीखने पर सर्फ कर रहा है उसका अजर भी उसको मिलेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यजीउल कुरान यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन कुरान मजीद आएगा, फ़यक़ूलु या रब हुल्ला फ़युल्बसु ताजुल करामा, तो वो कहेगा ए मेरे रब, इस बंदे ने मुझे याद किया, इस बंदे ने मुझे याद किया, हिफ्ज़ किया, मुझे अपने सीने में बसाया, इसको तू लिबास पहना, ये अल्लाह तू इस बंदे को अब लिबास पहना, हुल्ला, इसको लिबास पहना। हुल्ला असल में हुल्लतुन अरबी में कहते हैं एक लिबास जो ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, तो ऐसा ही लिबास पहनने के लिए कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरमाइश करेगा, अल्लाह ताला से इल्तिजा करेगा। तो फरमाया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़युल्बसु ताजुल करामा,
اس کو یہ لباس پہننے کے بعد عزت کا تاج بھی پہنایا جائے گا، جس نے قرآن کریم کو یاد کیا ہوگا، قرآن کریم پر توجہ دی ہوگی، قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوگا، جس نے قرآن کریم کا اہتمام کیا ہوگا۔ کیونکہ زندگی بدلنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ انسان کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے، انسان کا رشتہ اور ربط قرآن کریم کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ دنیا بدلنے کی یہی ایک سبیل ہے۔ تو بہرحال پہلے ہمیں اپنی یہ محدود سی دنیا بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر جا کر ہم باقی دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اس انسان کو لباس بھی پہنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لباس پہنائے گا، عزت کا لباس، پھر اس کے سر پر عزت کا تاج بھی رکھا جائے گا، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا، اے اللہ اس بندے کی عزت میں اور اضافہ فرما، اس بندے کی کرامت میں اور اضافہ فرما۔ فرمایا فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، پھر اس انسان کو کرامت کا یہ لباس پہنایا جائے گا، تو لباس پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ اِرْضَ عَنْهُ، پھر یہ قرآن کریم کہے گا اللہ رب العالمین سے، اے اللہ اس بندے سے راضی بھی ہو جا، اس سے تو راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ فَيَرْضَ عَنْهُ، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس قاری قرآن، اس حافظ قرآن، اس ماہر بالقرآن، اس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ فرمایا فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ فَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، یہ دوسری حدیث ہے، ایک حدیث جو اس کے علاوہ ہے کہ جنت کی سیڑھیوں پر وہ چڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات کو حاصل کرتا جائے گا، اور جہاں پر اس انسان کی تلاوت ختم ہوگی، جہاں پر آخری آیت وہ انسان پڑھے گا، وہیں پر اس کا مقام ہوگا۔ یہ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے جس کو ترمذی نے، حاکم نے، منذری نے اور سیوطی وغیرہ محدثین نے اپنے اپنی کتابوں میں لایا ہے۔ فرمایا فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ، اس حافظ قرآن، قاری قرآن سے کہا جائے گا پڑھ، ورقہ، اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ فَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، تو ہر آیت کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملے گی، ہر آیت کے بدلے، ہر آیت کے پڑھنے کے بدلے میں اس کو ایک نیکی اللہ رب العالمین دے گا۔ تو اس طرح سے یہ تو وہ ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو عطا کرے گا۔ باقی قرآن کریم کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کر دیا، لیکن یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب وہ جنت میں داخل ہو چکا ہوگا، جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوگا، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملتی رہیں، ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکی ملے گی۔ تو یہ قرآن کریم کا مقام ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، اسلامی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں، تو اس کی بنیاد قرآن کریم ہے۔ دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت اور مقام رسالت کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سیرت کسی عام انسان کی سیرت نہیں ہے، کسی عام انسان کی یہ سیرت نہیں، کسی عام انسان کی یہ سوانح نہیں جس کو آج کی لینگویج میں پروفائل یا بایوگرافی یا اس طرح کی چیزوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سید ولد آدم
سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. یہ کوئی عام کسی انسان کی زندگی نہیں ہے. اس سیرت کو، اس زندگی کو پڑھنے سے ایمان میں اضافہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیا کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ ایسا کوئی بھی مومن اور مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کو سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن کو پڑھے، ان پر عمل کرے اور پھر اس کے ایمان میں اضافہ نہ ہو. ایک مسلمان یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ کوئی بھی ایسا سوچ نہیں سکتا. اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل سیرت، سب سے افضل اسوہ، سب سے افضل نمونہ جو اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کریم نے بیان کی ہے. قرآن کریم کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے گوشوں کو اجاگر کیا گیا، بہت سارے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا، بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا. ہم ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہیں گے، کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے. خاص کر ہمیں جب ہم سورۃ الضحیٰ کو پڑھتے ہیں تو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سورۃ الضحیٰ میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سورۃ الانشراح میں الم نشرح لک صدرک کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور اسی طرح سے سورۃ الکوثر میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں عام پارے میں سارے لوگ جانتے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت و رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے. تو قرآن کریم نے اس سیرت کو جگہ دی ہے، قرآن کریم نے اس سیرت کو بیان کیا ہے. کیوں نہ ہو یہ افضل سیرت؟ لہذا جہاں پر مسلمان بہت سارے دنیاوی لوگوں کی چیزوں کو پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں. آج دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ ہمارے بچوں کو بھی بعض اوقات پتہ ہوتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا تھا وہ کسی کو معلوم نہیں. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو لوگ تھے، ماں باپ، دادا دادی، یا اولاد، یا چچا، یا پھوپھیاں وغیرہ، ان لوگوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں. لیکن دنیاوی بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہمیں تفصیلی طور پر معلوم ہوتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل پیرا. اور اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے قرآن مجید کے اندر. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھانا، اور وہ بھی اللہ رب العالمین بذات خود قسم کھا رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہی تو سیرت ہے. جو حالات پیش آئے، جو واقعات پیش آئے، جو کچھ بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو بیان کیا ہے. اشارتاً وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. نون حروف مقطعات میں سے ہے. والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو کچھ یہ لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی یہ لکھ رہے ہیں، یعنی فرشتے جو کچھ بھی لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیرت طیبہ کو ہمیں سمجھنا ہے. فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، پروردگار کی نعمت کی بدولت آپ مجنون نہیں ہیں. لوگ کہتے تھے نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، ساحر ہیں، بہت ساری چیزیں.
لیکن اللہ رب العالمین نے عرش عظیم سے گواہی دی. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر رد کیا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں. یہ لوگوں نے من گھڑت باتیں بنا کر رکھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس طرح کے اتہامات اور الزامات لگاتے ہیں. فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ کے لیے ایسا اجر جو ختم ہونے والا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قسم کھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بیان کیا، اخلاقیات کا نمونہ بیان کیا. فرمایا آپ اخلاقیات کے میدان میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں. اخلاقیات کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نمونہ ہے اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت بار بار ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو وہ نمونہ پڑھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے. اور میں نے مثالیں آپ کے سامنے بیان کی سورہ ضحیٰ کے اندر، سورہ انشراح، سورہ کوثر، سورہ لہب. اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ اس کا کیا انجام ہوا، ابو لہب کا انجام کیا ہوا. تو یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. سورہ نور، سورہ حجرات، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، اور اس طرح سے قرآن کریم کے اور بھی بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے گوشوں کو واضح کیا گیا ہے. تو قرآن کریم نے یہ سیرت بیان کی ہے. پھر علماء کرام نے کتب احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے. کتاب المغازی پڑھ لیجئے، صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، سنن کے اندر، یا اس طرح سے دوسری بہت ساری کتابیں. اور بہت سارے مورخین، بہت سارے سیرت نگاروں نے خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھی، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، دنیا کی تمام زبانوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہے. ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، ان کتابوں کو پڑھنا ہے. تو بہرحال زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے آخری بات آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا، ان امور میں سے، ان چیزوں میں سے جن سے ایمان قوی ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کا کور بن جاتا ہے، ایمان کا غلاف بن جاتا ہے، انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. وہ یہی کور ہیں قرآن کریم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ انسان کو معلوم ہونی چاہیے. اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان بنتا ہے، وہ اسلام کی کسی خوبی کو پہچان لیتا ہے، وہ مسلمان بن جاتا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی خوبیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر کیا خوبصورتی ہے، اسلام کے اندر کیا بہتری ہے، کیا اچھائی ہے، کیا خوبی ہے، وہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے. ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں بڑھوتری ہوگی، ایمان محفوظ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. لوگوں نے دین بنائے ہیں، مختلف دین دنیا کے اندر رائج ہے، مختلف مذاہب دنیا کے اندر رائج ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جس دین کو پذیرائی حاصل ہے، جو مقبول دین ہے، جس کو اللہ نے دین بنایا ہے، وہ اسلام ہے. وہ اسلام ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، احادیث کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ جو بھی دین کو اختیار کر لے،
اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ کچھ بھی کر لے، جتنی عبادت کر لے اسلام کے بغیر، اسلام سے باہر، اپنا سر وہ کھپا دے، اپنا سر وہ گھسا دے سجدے کر کر کے، لیکن اسلام سے باہر وہ سب کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اسلام کی پہچان ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کون سی عبادت کریں اور کون سی عبادت نہ کریں، عبادت کیسے کریں۔ تو اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اسلام کی پہچان ہونی چاہیے۔ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا ہے وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ ایمان کو محبوب بنا دیا ہے کس نے؟ اللہ رب العالمین نے ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیا ہے، پسندیدہ چیز بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجایا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے، ایمان کے ساتھ ہماری محبت لگاؤ، اور یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر بس جانا چاہیے، اور یہ تبھی بسے گا، تبھی اس کے بارے میں محبت پیدا ہوگی جب ہمیں اللہ کی پہچان، قرآن کی پہچان، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی اور اسلام کی پہچان ہوگی۔ ایمان ہمارے لیے محبوب ترین چیز بن جائے گا، اور یہ ایمان ہمارے دلوں میں گھر بنا لے گا۔ میں آخری بات آپ کے سامنے بیان کروں گا، حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی بندے کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو اس کو ایمان لانے میں مزہ آ جائے گا، اس کو ایمان لانے میں مزہ آ جائے گا۔ ذرا ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو، تھوڑا سا چند سیکنڈ کے لیے ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو، ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم نے ایمان لایا ہے، اسلام لایا ہے۔ ہم ذرا جھنجھوڑیں اپنے آپ کو کہ کیا ہمیں بھی وہ ایمان کا مزہ آیا ہے، ایمان لانے میں ہمیں بھی مزہ آیا ہے، جیسا کبھی کوئی انسان کوئی لذیذ ترین کھانا کھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مزہ آیا، آج یہ دعوت کھانے میں بڑا مزہ آیا، آج ہم فلانے کی پارٹی میں شامل تھے، بڑا مزہ آیا۔ لیکن کیا ایمان لا کر بھی ہمیں مزہ آیا ہے؟ کیا ہمیں وہ حلاوت اور شیرینی ملی ہے اس ایمان میں، اس عبادت میں، اس مسلمان ہونے میں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ویسے زبانی دعوے تو ہمارے بہت زیادہ ہیں، مومن، مسلمان، پتہ نہیں کیا کیا دعوے ہم کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ مزے کی بات اور ہے، وہ مزے کی بات کی جو دعویٰ ہے وہ صحابہ کرام کر سکتے ہیں، ان کو حقیقت میں ایمان لانے میں مزہ آ چکا تھا، اسی لیے تو وہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے تھے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ اگر ہم سے ایسی کوئی چیز مانگی جائے کیا ہم بھی ایسا کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو بہرحال فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی بندے میں وہ ہوں گی تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کے اندر اس کو مزہ آ چکا ہے، ایمان کی حلاوت اس کو مل چکی ہے۔ اب یہ بھی سوچنے کی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، دنیا سے زیادہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہو؟ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہو؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ ایمان کے مزے کا تقاضا یہی ہے، اور رسول کائنات کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، یہ ایمان کا مزہ ہے۔ تب کہیں گے ہم کہ ایمان میں واقعی مزہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اگر ہے، سب سے زیادہ محبت ہے، تو ایمان میں مزہ آ چکا ہے۔
अगर ऐसा नहीं है तो फिर ईमान में मज़ा नहीं आया है। और मोहब्बत की दलील इत्तिबा है, मोहब्बत की दलील इत्तिबा है, फरमाबरदारी। दूसरी बात, वअन युहिब्बल मरउ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। अगर ऐसा है तो ईमान का मज़ा है। एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, एक मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत करे, दीनदारी के तौर पर, दीनदार है वो, अखलाक वाला है वो, नमाजी है वो, मुवाहिद है वो, इस बुनियाद पर किसी के साथ मोहब्बत है, अच्छी बात है, ईमान की अलामत है, ईमान के अंदर मज़ा आया है। अगर वो दुनियावी चीज़ पर मोहब्बत कर रहा है, दीन पर मोहब्बत नहीं कर रहा है, तो फिर वो ईमान के अंदर मज़ा नहीं है। मैं अब यहाँ पर तफसील में नहीं जाऊँगा। तीसरी चीज़, वअन यकरह अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार, और इंसान सारी जिंदगी ये नापसंद करे कि वो कुफ्र में वापस चला जाए, कुफरिया जिंदगी गुजारने पर वो कभी भी राजी ना हो। जिस तरह से इंसान आग में कूदना नापसंद करता है, उसी तरह से उसको कुफर की कोई बात, शिरक की कोई बात, बिदअत की कोई बात नापसंद हो। अगर ऐसा है तो ईमान में मज़ा है, ईमान की हलावत है, ईमान की शीरीनी है। तो बहरहाल मैं यहीं पर इख्तिताम करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ईमान के अंदर इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला हमें ईमान की हलावत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें भी ईमान के अंदर जो मिठास है, जो शीरीनी है, अल्लाह ताला हमें भी वो नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम जो भी हाजात हैं, जायज़ मुरादें हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए।